واقعے سے جو ہمیں شواہد ملے جہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ادھر سے ہی ہماری تفتیش جاری ہوئی. اس کو ہم نے ٹریس کیا کدھر سے یہ گاڑی جو ہے کرائے پر لی گئی تھی, کون لے کر آیا تھا, اس کی تمام جو شواہد ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. ٹیکنیکل ڈیٹا ہمارے پاس ہے. ٹیکنیکل ڈیٹا میں بھی ان کی ساری جو لوکیشنز ہیں, ان کے آپس میں جو رابطے ہیں وہ ہمارے پاس صفحہ مثل پر موجود ہیں. اور اس سے بڑھ کر جو ملزم ہے عامر, اس کا اعترافی بیان عدالت میں 164 جس کو ہم کہتے ہیں وہ عدالت میں ہمارے پاس موجود ہے, جس نے تمام واقعے کی عدالت میں اس میں انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے. سر اس میں ملک اسد کی فیملی کا رول کیا ہے؟ معلومات کے مطابق انہوں نے نامعلوم افراد کے خلاف کیس کیا تھا, اب ان کی گرفتاریوں کے بعد ان کا موقف کیا ہے؟ بات اس طرح ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ کوئے کے روز ملک اسد صاحب اپنے ملازم کے ساتھ فضل حلیم کے ساتھ وہ جا رہے تھے. ایک چلتی ہوئی گاڑی کے اوپر فائرنگ کی گئی تھی اور ایک نامعلوم افراد کے خلاف انہوں نے FIR درج کرائی تھی. اور یہی سچ بھی ہے کیونکہ اس موقع کے اوپر ان کے ذاتی ملازم ہی ان کے ساتھ موجود تھے. ابھی جو گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں ان کی فیملی کے ساتھ بھی ہم ان کانٹیکٹ ہیں. جو بھی اس میں باقی پیش رفت ہوگی ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم ہر ایک چیز ڈسکس کر کے ہم اس کیس کو آگے لے کر جائیں گے. سر جو یہ عامر افریدی ہے یہ پارٹی کے جو ہے وہ صوبائی رہنما بھی ہیں اور صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں, تو اس حوالے سے ابھی ان کا تعلق جو ہے صوبے میں جو حکمران جماعت ہے اس میں اپوزیشن میں ان کا جو تعلق ہے, تو اس حوالے سے جو سیاسی دباؤ ہے اس حوالے سے جو ہے جو پولیس کر رہے گی اس نوٹس کا مقاصد ہوگی, کیونکہ جو کہ صوبے میں حکمران جماعت ہے ایسا دیکھا گیا کہ جب وفات ان کی حکومت تھی تو انہیں قسم کے مقدمے بنایا کرتے تھے اپوزیشن کے وزیروں کے خلاف, تو پھر بعد میں کچھ چل رہے ہیں اور کچھ میں بھری ہو گئے, تو آیا اس میں کوئی سیاسی شامل نہیں؟ اس میں اس طرح آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے. دیکھیں اس میں اس طرح ہے کہ آپ کے کیونکہ آپ کوہاڑ سے آپ کا تعلق ہے تو امجد افریدی کے پہلے بھی ان کے قتل مقاتلے کی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کی ایک دشمنی چلی آ رہی ہے. اس میں ان کا بیٹا جو ہے ابھی بھی مفرور 302 میں ہمارا اشتہاری ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کیس میں بھی جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے پریس کانفرنس کی تھی آپ سے ہم نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ جو بھی چیز لے کر آئیں گے ہم بالکل میرٹ کے اوپر تفتیش کر کے اور جو حقائق ہیں ان کو منظر عام پر لے کر آئیں گے. اتنی ساری لمبی تفتیش اور ساری چیزوں کا مقصد یہی تھا کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, ہم میرٹ کے اوپر تفتیش کریں اور جو اس میں اصل بندے ہیں ان کو ہم قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں. ہم اتنی جلدی فنگر پوائنٹنگ کرنا, کسی کے ساتھ وہ کرنا, ساری تفتیش عدالت میں اعترافی بیان, باقی جو ہمارے پاس ٹیکنیکل ڈیٹا ہے اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے امجد افریدی کو گرفتار کیا. اور آپ کو ویسے کے پی پولیس کا ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے کہ الحمدللہ کے پی پولیس میں ہم جو بھی اس طرح کے وہ کرتے ہیں ہمارے پولیٹیکل اس کے علاوہ ہم میرٹ کے اوپر کرتے ہیں. یہاں پر پولیس سیاسی مقاصد کے لیے یوز ہونا میرے نوٹس میں نہیں آیا. پدې کې چې د سدې څنګه موږ تاسو ته وویل چې په دې کیس کې انیشیلی چې کوم FIR شو په دې کې نامعلوم افراد خلاف FIR شو. ٹھیک شو جی. په دې کې اوسه پورې چې کوم موږ سره نامزد ملزمان دي په دې کې په هغه کې یو عامر موږ الریډي گرفتار کړو, هغه په عدالت کې اعترافي بیان وکړو او هغه چې د اوس جیل کې دی هغه موږ ته کسټډي ملاو شوی یو هفته کسټډي ایکسپایر کېدو نه پس هغه اوس جیل ته تللی دی. هغې نه علاوه څلور کسان چې دي هغه موږ سره اوس نن موږ عدالت ته پیش کړل. امجد افریدي 5 دن او د بقیه کسانو چې دي د هغه موږ ته یو هفته کسټډي ملاو شوه. باقیه په دې کې حسین افریدي دی موږ سره اوسه پورې چې هغه د دې خورۍ دی هغه موږ سره لا گرفتار نه دی. په دې کې چې دی یاسر عرف گلولو دی او هغې نه علاوه چې دی پکې اعتزاز دی یو حیدر بادر. دا کسان موږ سره هغه دي 15 کسان اوسه پورې موږ سره, خو په دې کې مین چې کوم کسان دي هغه موږ سره راغلي دي په دې کیس کې موږ سره گرفتار دي. سر دا یوبل کیس دی همدغه چې های پروفایل کیس دی 64 کلونی والا هغه چې کله د قتل کېدو نه یو میاشت تقریبا مخکې پریس کانفرنس یې کړی په پېښور کې او ورته د صوبایي وزیر له نمایندګۍ هستو ډي سي نمایندګۍ د هغه نه بعد دا قتل شو. although چې FIR کې کسان نور نومیریټ موضوع خبرې کېږي لیکن هغه FIR هغه کیس اپډیټ څه هغه په هغه کې د سیدی چې څنګه ما تاسو ته ویل په دې کې اسکیم ټایم ولګېدو, خو بهرحال چې موږ کوم هغه دي کوم حقایق دي موږ تاسو سره وړاندې کړل. تاسو ته موږ وویل چې شوکت ګیلانی والا کې ما تاسو سره وعده ده انشاءالله همداسې به تاسو راغواړو
تاسو ته موږ ټول حقایق چې څنګه دا هغه کیس شوی دی کومو کسانو کړی دی تاسو ته به ټول سیزونه بالکل وړاندې کوو تاسو ته به ټول کسان مخامخ کوو موږ ته هغه کې لږ ټایم راکړي هغه کې موږ سره ښه پروګرس روان دی خو په دې موقع باندې دا مناسب نه ده انشاءاللہ اختر نه پس موقع صحیح راشي نو انشاءاللہ هغه هم ټول ډیټیل تاسو سره شیئر کوو اب هم تاسو سره موږ کوو. اچھا سر یہاں پر عوام کی جانب سے یہی سوالات آتے رہتے ہیں کہ جب بھی کسی ہائی پروفائل شخصیت پر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ اتنا اثر رسوخ استعمال کر لیتے ہیں کہ وہ مہینے بعد یا 1.5 مہینے بعد وہ کیس فائلوں میں درج جاتا ہے. تو اس کیس میں آپ کتنے پر امید ہیں کیا سیاسی اثر رسوخ استعمال کر کے اس کیس کو دوسری طرف کلوز کیا جائے گا؟ دیکھیں جی اس میں تو دیکھیں آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب آپ کو نظر آئے گا. اب ان کی پولیٹیکل اور سارے بیک گراؤنڈ کو آپ جانتے ہیں. ساتھ ذکر کیا جو اس میں شینو ہے جس میں گلزیب ہے جس میں نعمت ہیں یہ تو ہرکارے ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے جس کے پیچھے جو مین ماسٹر مائنڈ ہے جس طرح میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا وہ امجد آفریدی ہے. امجد آفریدی کی کل رات کو پچھلے پہر ہم اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور آج ہم نے اس کو عدالت میں پیش کیا وہ ہمارے ساتھ ریمانڈ پر ہیں اور انشاءاللہ اس کے تحت تک ہم پہنچے کہ انہوں نے کس وجہ سے اس کا یہ کام کیا. فرار ہوتے ہوئے ان کی گاڑی کو ایک حادثہ پیش آیا اور وہ اپنی گاڑی وہیں موقع کے اوپر چھوڑ کر اس ایریا سے وہ چلے گئی. مقدمہ فضل حلیم کی مدعیت میں درج کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے تفتیش کا باقاعدہ آغاز ہوا. اس مقدمے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اس میں ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنی جس میں ہمارے ساتھ CTD ہماری باقی جو ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ کی اور انٹیلیجنس کے اوپر علاقے سے جو ہم نے معلومات حاصل کی اس کے مطابق اس یہ نام قتل میں جو افراد ملوث ہیں ان کے نام درج ہوئے. امجد آفریدی ولد شمیم آفریدی سکنہ بابری پانڈا, حسین آفریدی ولد آفتاب احمد آفریدی سکنہ بابری پانڈا, ہاشم عرف شینو ولد وسیم سکنہ میروزئی, گلزیب ولد پرویز سکنہ میروزئی, نعمت گل ولد شوکت سکنہ حافظ آباد, عامر ولد امان سکنہ میروزئی, یاسر عرف گلولو ولد وسیم سکنہ میروزئی اور اعتزاز ولد گلتاز سکنہ میروزئی. یہ تمام افراد ملک اسد صاحب کے قتل کے منصوبے میں شامل تھے اور ان تمام کرداروں کو اور ان کے رول کو ہم نے بے نقاب کیا. مزید تفتیش سے معلوم ہوا کہ واقعے میں استعمال ہونے والی گاڑی ملزم حیدر بہادر نے 10 اپریل 2025 کو کوہاٹ رینٹ کار سے 5 دن کے لیے مبلغ 22,000 روپے میں حاصل کی تھی. گاڑی کی اصل رجسٹریشن کو انہوں نے ٹیمپر کیا تھا بلکہ جبکہ اس کی اصل رجسٹریشن ASG 334 تھی انہوں نے اس کو ٹیمپر کر کے اس کو 331 کا انسائٹ انہوں نے بنایا. فرار ہونے کو روکنے کے لیے ہم نے ان کا نام PNIL میں ڈالا. اس اقدام کے نتیجے میں ملزم محمد عامر کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا. دوران انٹروگیشن ملزم نے اپنے جرم کا عدالت میں اعتراف کیا اور بتایا کہ یہ واردات ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت پائے تکمیل تک پہنچائی گئی جس میں ملک اسد صاحب کے قتل کرنے کے عوض امجد آفریدی ولد شمیم آفریدی نے ملزمان کو 50 لاکھ روپے میں ان کے ساتھوں کی دی. اسی طرح ہم نے کل جو ہے ہماری اپنی ٹیم ہمارے SP صاحب DSP صاحب SHO صاحبان کے ساتھ ہم نے ٹیم بھجوائی اور کل ہم نے اس میں جو اس کا مرکزی کردار ہے امجد آفریدی اس کو ہم نے گرفتار کیا. اس کے بعد ہم نے اس میں جو مین ملزمان ہیں ہاشم عرف شینو, گلزیب اور نعمت گل کو بھی ہم نے گرفتار کیا. ان تمام افراد کو عدالت میں پیش کیا گیا آج اور ان کی پولیس کسٹڈی حاصل کی گئی. اس واقعے کا ماسٹر مائنڈ شمیم آفریدی ہے جس کے حجرے کے اوپر اس تمام واقعے کی پلاننگ ہوئی. یہ تمام افراد اس کے حجرے کے اوپر واقعے سے پہلے موجود تھے اور اس کے بعد ان ملزمان کو فرار کرانے میں پناہ دینے میں امجد آفریدی اور اس کے بانجے حسین آفریدی کا کلیدی ہے. ملزم سے اسلحہ اور ایمونیشن بھی برآمد کر لیا گیا ہے. مختلف زاویوں سے اس میں جو باقی کردار ہیں ان کو بھی بے نقاب کیا جائے گا اور ان کو بھی انشاءاللہ قانون کے کٹہرے میں